بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذان اور نماز کے آداب۔ اذان کے آداب۔ اذان کے آداب کیا ہیں؟ اذان کی آواز سننے پر اپنے کام کو روکنا چاہیے اور مؤذن کے بعد دہرانا چاہیے، یعنی مؤذن جب اذان دیتے ہیں اور جو کچھ وہ کہتے ہیں انہیں ہمیں بھی پڑھنا چاہیے، سوائے ایکسپٹ جب مؤذن نے کہا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح۔ جب بھی مؤذن کہتے ہیں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اس وقت ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، یعنی اللہ کی توفیق اور مدد کے بغیر گناہ سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی قوت نہیں، اس طرح سے ہمیں کہنا چاہیے۔ اذان کے بعد دعا الوسیلہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجنا چاہیے۔ اذان کا جواب دیتے ہیں نا، اس کے بعد اذان کے بعد کی دعا پڑھنا چاہیے، درود شریف پڑھنا چاہیے۔ اذان اور اقامت کے دوران خاموشی اختیار کرنا چاہیے۔ جب بھی اذان ہو رہی ہو، اقامت ہونے والی ہو، اگر آپ مسجد میں بیٹھے ہیں تو خاموشی سے بیٹھنا چاہیے۔ جب اقامت سنائی دے تب پرسکون طریقے سے نماز کے لیے آگے بڑھیں۔ اذان اور اقامت کے درمیان دعا کرنا چاہیے، کیونکہ اس وقت دعا رد نہیں کی جاتی۔ اذان اور اقامہ کے بیچ کی جو وقت ہوتا ہے اس ٹائم دعا رد نہیں ہوتی، اس لیے دعا کرنی چاہیے۔ اب نماز کے آداب کیا ہیں؟ نماز کی اہمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے بیانات سے پیش کی گئی ہے۔ بے شک وہ کام جس کے بارے میں قیامت کے دن سب سے پہلے حساب لیا جائے گا وہ اس کی نماز ہے۔ بندے سے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کس چیز کا حساب لیں گے قیامت کے دن؟ نماز کا۔ اگر نماز صحیح ہوئی تو بے شک وہ کامیاب ہوگا، اور اگر نماز خراب ہوئی تو بے شک وہ ناکام اور نامراد ہوگا۔ تو نماز اتنی ضروری ہے۔ اگر نماز صحیح طریقے سے انجام کریں خالص اللہ کے لیے اور اس کی معافی کے لیے، یہ شخص برائی سے دور رہے گا اور فلاح پائے گا۔ جو بھی صحیح طریقے سے نماز پڑھے گا، اللہ کے لیے پڑھے گا، تو ایسا شخص برائی سے ہمیشہ دور رہے گا۔ بے شک نماز منع کرتی ہے بے حیائی اور برائی کی بات سے۔ قرآن مجید کی آیت ہے کہ اگر ہم نماز پڑھتے ہیں، نمازی ہوتے ہیں، تو ہر برے کام سے بچتے ہیں۔ نماز ہمیں ہر برے کام سے بچاتی ہے۔ انسان کو لگتا ہے نا اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، غلط کام کر کے کیسے کھڑے ہو سکتے ہیں اللہ کے سامنے؟ خدا نے 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ جس شخص نے ان نمازوں کو ان کے مقررہ وقت پر یعنی ان کے جو اللہ تعالیٰ نے جو وقت بتایا اس پر اچھی طرح وضو کر کے خشوع خضوع کے ساتھ ادا کیا، خدا پر اس کا یہ حق ہے کہ وہ اس کو بخش دے، اور جس نے نمازوں میں کوتاہی کی تو خدا پر اس کی مغفرت و نجات کی ذمہ داری نہیں، چاہے تو عذاب دے چاہے تو بخش دے۔ کتنی بڑی بات ہے نا۔ نماز میں خشوع سے مراد دل اور جسم کی یہی کیفیت ہے، اور یہ ہی نماز کی اصل روح ہے۔ ہمیشہ ہم پڑھتے ہیں نا نماز میں خشوع اور خضوع کریں، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خشوع ایک کیفیت ہے، اور اس کیفیت کا تعلق دل سے بھی ہے اور جسم سے بھی۔ دل کا خشوع کیا ہوگا؟ دل کا خشوع یہ ہے کہ انسان کسی کی ہیبت اور عظمت اور جلال سے انسپائر ہو جائے، مرعوب ہو جائے، اور جسم کا خشوع یہ ہے کہ جب اس کے سامنے پیش ہو تو سر جھکا ہو، نظریں جھکی ہوں، انسان اکڑ کے نہ کھڑا ہو بلکہ نہایت عاجزی اور انکساری کے ساتھ کھڑا ہو، آواز دب جائے اور وہ تمام آثار نظر آئیں جو اس کنڈیشن یعنی ہیبت میں انسان پر طاری ہوتے ہیں۔ یعنی انسان جب اللہ کے سامنے جا کے کھڑا ہو وضو کر کے تو اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ کس ہستی کے سامنے کھڑا ہے، تو اس کی عظمت اس کے دل میں ہونی چاہیے، وہ کس اتنے بڑے بڑے دنیا زمین اور آسمان کے بادشاہ کے سامنے وہ کھڑا ہے، تو آواز بھی اس کی کم دبی ہوئی ہو، سر جھکا کے کھڑا ہو، اس طرح سے نماز میں کھڑے ہونا چاہیے۔ اس کو کہتے ہیں خشوع اور خضوع سے کھڑے ہونا۔ پھر سنت کے ساتھ ساتھ نماز پڑھنے کے آداب کی طرف توجہ دینا بھی ضروری ہے، یعنی ہم سنت کے مطابق پڑھیں نماز۔
نماز سکون اور اطمینان کے ساتھ پڑھیں۔ صاف ستھرے اور سلیقے سے کپڑے پہن کر نماز ادا کریں۔ نماز کے لیے اچھی طرح اپنی سطر ڈھانپیں۔ جو لڑکیاں ہیں ان کا پورا سطر ڈھکا ہونا چاہیے، بال نہیں دکھنا چاہیے، پورے ہاتھ ڈھکے ہوئے ہونے چاہیے۔ اسکارف کو نماز سے پہلے اچھی طرح سے باندھیں اور ٹھیک کریں تاکہ ایسا نہ ہو کہ نماز کے دوران آپ کا اسکارف کھل رہا ہو اور بار بار آپ کا دھیان اسی میں اپنے کپڑے سمیٹنے میں ہی ہو۔ ایسے شرٹس نہ پہنیں جس سے نماز کے دوران جسم ظاہر ہو، اسپیشلی بوائز کے لیے۔ ساری نماز کے دوران نظر صرف سجدے کی جگہ ہونی چاہیے، سوائے تشہد کے وقت نظر انگلی یعنی 4 فنگر پر ہونی چاہیے، اور تسلیم کے وقت نظر کندھوں پر ہونی چاہیے۔ جب آپ تسلیم کرتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو پھر کندھوں کی طرف نظر ہو۔ وقت کی پابندی کے ساتھ نماز ادا کریں۔ نماز کے لیے سستی اور تاخیر کرنا منافقوں کی علامت ہے۔ اذان کی آواز سنتے ہی نماز کی تیاری شروع کر دیں۔ وضو مناسب طریقے سے کریں، کوئی جگہ سوکھی نہیں ہونی چاہیے وضو کے دوران۔ نماز خشوع اور خضوع سے پڑھیں۔ نیت درست کریں اور اللہ سے شیطان کی پناہ مانگیں۔ نماز کا پورا حق دیں اور جلدی نہ کریں۔ نماز میں بلا وجہ ہاتھ پیر ہلانا، بدن کھجانا، کپڑے سنبھالنا نہیں چاہیے۔ یہ سخت بے ادبی کی حرکتیں ہیں۔ نماز اس طرح پڑھیں جیسے کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، یا یہ احساس کے ساتھ ہو کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ بندہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو احسان کہتے ہیں۔ احسن سب سے اچھا طریقہ۔ بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدہ کرتا ہے، اس لیے سجدے میں خوب دعائیں کریں۔ جب نفل نماز کا سجدہ ہوتا ہے تو اس میں اپنی زبان میں بھی دعا کر سکتے ہیں۔ قرآن اور دوسرے اذکار سمجھ کر پڑھیں، اس سے شوق میں اضافہ ہوتا ہے۔ نماز واقعی نماز بن جاتی ہے۔ خاص نماز کی جو ہے وہ ہے نماز کو سمجھ کے پڑھیں، یعنی جب آپ نماز کو عربک میں پڑھ رہے ہیں تو وہ آپ کو پورا اس کا مطلب پتہ ہونا چاہیے کہ اب آپ نے کیا پڑھا، اب آپ نے کیا پڑھا۔ اتنے اچھے سے نماز کا ترجمہ آپ کو آنا چاہیے۔ نماز میں تلاوت قرآن ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، ہر آیت پر وقف کریں، یعنی جہاں رکنا ہے وہاں رکیں، ٹھہر ٹھہر کر سمجھ کر پڑھیں، اور جو بھی جب نماز میں سورہ پڑھیں اس کو سمجھ کے پڑھیں، اس کا میننگ یاد کریں، پھر پڑھیں کہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ پڑھ کیا رہے ہیں۔ نماز پابندی سے پڑھیں، کبھی ناغہ نہ کریں۔ کوئی نماز ہم نہیں چھوڑ سکتے، تو کمپلسری ہے، اور اس کے بعد فرض نمازوں کے بعد تو ہمیں سنت نفل سب کا اہتمام کرنا چاہیے، تو نماز تو چھوڑنے کی کہیں کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کہ کوئی نماز چھوڑ دیں ہم۔ یہ مومنوں کی خوبی ہے کہ وہ پابندی کے ساتھ بلا ناغہ پڑھتے ہیں۔ اپنے یہاں تک کہ جو اپنے دنیا کے کام ہوتے ہیں ان کو بھی نماز کے وقت کے حساب سے سیٹ کرنا چاہیے۔ کہیں آپ کو باہر جانا ہے تو 2 نمازوں کے بیچ میں جائیں، ایسی جگہ جائیں جہاں پر آپ کو نماز پڑھ سکتے ہوں، آپ وضو رکھیں اپنا تاکہ آپ کہیں بھی کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکیں۔ نماز کے بعد کے اذکار پڑھیں، اس سے دل میں خشوع بڑھتا ہے۔ اب یہ کوشچن آنسرز ہیں، اس کو کریں۔ نماز کیوں پڑھی جاتی ہے؟ نماز کے کوئی 3 ادب لکھیے۔ اسلام کے 5 ارکان کیا ہیں؟ اذان اور اقامہ کے درمیان کیوں دعا کرنی چاہیے؟